نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ کس کا جھگڑا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ کا جھگڑا ہوگا 3 آدمیوں سے۔ ایک جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا، یعنی اللہ کا نام لے کے کوئی معاہدہ کیا، پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو اغوا کر کے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ جس نے کسی کو کام پر لگایا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کو اجرت پوری نہ دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان مالداروں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ ناظرین کرام، معاشرے کے نادار طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے حقوق ہیں جو مالداروں کو ادا کرنے چاہیے، اور گویا کہ مالداروں کے وہ فرائض ہیں جو ناداروں اور کمزوروں کے حقوق ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جا بجا ان کی تاکید کی ہے۔ زکوٰۃ جو انتہائی اہم فریضہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ بے شک یہ زکوٰۃ اور صدقات فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ میں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، حاجت مندوں، مساکین، فقراء اور معذور لوگوں کو، بیماروں کو، ان کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کے کام آئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، بیوہ اور غریب مسکین کے لیے باغ دوڑ کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے، یا ایسے عبادت گزار کی مانند جو رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھ لیجئے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور یتیم کی کفالت کے بارے میں تو معروف حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، اور پھر 2 انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اور ان کی سرپرستی کے بجائے ان کے مال اور ان کی وراثتیں جو وہ ہڑپ کر جائے، تو ان کے لیے بھی بڑی شدید وارننگ موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ناروا طریقوں سے ناحق کھاتے ہیں، ظلم کے ذریعے سے، زیادتی کے ذریعے سے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان کو بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور معاشرے کے اندر ایسے معاملات جو ہے وہ اکثر و بیشتر جب وہ سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو یتیم بچے رہ جاتے ہیں تو جو وارث ہوتے ہیں وہ ان کا حق مارتے ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے، تو کسی نے کان لگا کر سنا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ 2 کلمات ادا ہو رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے حقوق میں نماز، اس کی حفاظت کرنا، اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے گھروں کے اندر کمزور ہیں، خواہ وہ یتیم اور بیوائیں ہیں، خواہ وہ خادم اور نوکر ہیں، فرمایا ان کا خیال رکھنا، ان کمزوروں کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لونڈیاں اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ نہ کر سکیں، اگر ان پر کام کا بوجھ طاقت سے زیادہ ہو تو خود ان کا ہاتھ بٹھاؤ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، غلاموں اور خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جیسے بعض لوگ جو ہے تکبر اور غرور کے ساتھ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام اور نوکر ہیں
کبھی کبھی وہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو میں ان کو کچھ سزا بھی دے دیتا ہوں، کبھی مار کٹائی بھی کر دیتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا معاملہ ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ان کی غلطی ہے، اگر اتنا ہی جو ہے تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا مواخذہ کیا ہے تو پھر تو برابر سرابر کا معاملہ ہوگا، لیکن اگر تو نے ان کے ساتھ زیادتی زیادہ کر لی اور ان کی جو خامی اور کمزوری تھی وہ کم تھی، تو پھر قیامت کے دن تم سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو وہ گھر گئے اور اپنے سارے غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! کیسے جو ہے وہ سادہ دل انسان تھے، کتنا ان کے دلوں کے اندر خوف خدا پایا جاتا تھا، سبحان اللہ، کہ وہ ڈر گئے اس بات سے کہ کل قیامت کے دن ان کے حقوق کے بارے میں مجھ سے بات پرس نہ ہو، تو ان غلاموں کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، کہ 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا۔ کس کا جھگڑا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ کا جھگڑا ہوگا 3 آدمیوں سے۔ ایک جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا، یعنی اللہ کا نام لے کے کوئی معاہدہ کیا، پھر اس کو توڑ ڈالا۔ دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو اغوا کر کے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی۔ اور تیسرا وہ جس نے کسی کو کام پر لگایا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کو اجرت پوری نہ دی، جیسا کہ اجرت دینے کے وقت جو ہے وہ ہم ٹال مٹول کرتے ہیں اور مزدوروں کا اور کاریگروں کا اور معماروں کا جو حق مار کر کھاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے خود ان کا حق دلوائے گا جنہوں نے ان ناداروں اور کمزوروں کی حق تلفی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی